ہوگی، نہ روزے رکھنے ہوں گے، نہ حج کے جو ارکان دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں وہ ارکان ہوں گے، نہ نیند ہوگی، نہ نیند کے بعد جو بیداری ہوتی ہے وہ ہوگی، وہاں بیداری ہوگی، اس وقت بھی نکاح موجود رہے گا۔ یعنی کہ تمام چیزیں جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی نکاح وجود میں آیا، اس وقت نکاح وجود میں آیا، اس وقت بھی نکاح موجود تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا اس وقت بھی نکاح موجود رہے گا۔ اللہ رب العزت مومن بندوں کی نکاح جنت میں مومن بندیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اس سے نکاح کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس سے نکاح کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک فضیلت اور سناتا چلوں میرے دوستو، آپ دیکھیں کسی بھی عبادت پر ثواب کی بشارت ہے، کسی بھی عبادت پر گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز پر ثواب ملے گا، نماز پر ثواب کی بشارت ہے، گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ لیکن کہ یہ نہیں کہا گیا جس نے نماز پڑھا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ آپ روزہ رکھیں، روزے پر ثواب کی بشارت ہے، گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ لیکن کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا جس نے روزہ رکھا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ آپ حج کریں، حج پر ثواب کی بشارت ہے، گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا جس نے حج کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ آپ صدقات و خیرات کریں، الغرض کوئی سا عمل کرے، کسی بھی عمل پر یہ بات نہیں کہی گئی تم فلاں کام کرو تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائے نکاح پر، نکاح وہ پسندیدہ عمل ہے، نکاح وہ افضل و اعلیٰ عمل ہے، نکاح وہ ارفع و اعلیٰ عمل ہے، نکاح وہ افضل ترین عمل ہے۔ ہمارے آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضور کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان من تزوج فقد اکمل الدین، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اب وہ آدھے دین کے بارے میں، آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ نکاح کی کتنی فضیلت ہے، ایک پل سمجھانا باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی بھی عبادت کی شروعات ہوتی ہے، جب ہم اس عبادت کو شروع کرتے ہیں ہمارے نام اعمال میں لکھنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس وقت سے عمل شروع اس وقت سے نیکی شروع، عمل ختم نیکی بھی ختم۔ آپ نماز پڑھیں، جس وقت سے آپ نے نماز کی شروعات کی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کرنے تک آپ نماز میں ہیں، آپ نماز میں ہیں، آپ کا ہر لمحہ عبادتوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فرشتے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ پر جو ہے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں، ثواب لکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام کرنے تک آپ عبادت میں ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے جس وقت سے روزے کی نیت کی، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ نے روزے کی نیت کی، جس وقت سے آپ نے روزے کی شروعات کی، جب تک آپ افطار نہیں کر لیتے آپ کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر ساعت جو ہے عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی حاجی حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے، جس وقت سے وہ گھر سے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ نہیں آتا، فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ فلسفہ یہ ہے، سمجھنے کا مقام یہ ہے، جس وقت سے عبادت کی شروعات ہوئی اس وقت سے نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتا ہے، جس وقت عبادت ختم نیکیاں ختم۔ اب دیکھیں نماز کا ثواب کب تک؟ جب تک آپ نماز نہیں ہے تب تک، روزے کا ثواب کب تک؟ جب تک آپ روزے کی حالت میں ہے تب تک، حج کا ثواب کب تک؟ جب تک آپ حالت حج میں ہے اس وقت تک۔ حج کا ثواب کتنے دن تک؟ 10 دن میں لوٹا تو 10 دن تک، 20 دن میں لوٹا 40 دن میں لوٹا تو 40 دن تک، 2 مہینہ میں لوٹا تو 2 مہینے تک۔ یعنی فلسفہ یہ ہے جس وقت سے عبادت کی شروعات ہوئی اس وقت سے نیکیاں شروع، عبادت ختم نیکیاں ختم۔ ہم کوئی نیکی کی شروعات کی ہے، جب تک ہم اس کام کو کر رہے ہیں ہمیں نیکیاں ملتی رہے گی۔ اب اس کام سے ہم رک گئے تو نیکی ملنا بند۔ اب دیکھیں نکاح وہ پسندیدہ عمل ہے، نکاح وہ افضل ترین عمل ہے، نکاح وہ ارفع و اعلیٰ عمل ہے، جو 5 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، جو 10 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، جو 1 دن کے لیے نہیں ہوتا، 1 مہینے کے لیے نہیں ہوتا، 1 سال کے نہیں ہوتا، بلکہ نکاح زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے۔ ادھر قبول ہے کر کے نکاح ہوا، جب تک کہ
کے نکاح میں رکھے گی، سوتے رہو تو نکاح کی جاتی رہے گی، بیٹھے رہو تو نکاح کی جاتی رہے گی، چلتے رہو تو نکاح کی جاتی رہے گی، سوتے رہو تو نکاح کی جاتی رہے گی۔ الغرض آپ کسی بھی کاموں میں ملوث رکھے، کسی بھی کام میں پھنسے رکھے، جب تک بیوی آپ کے نکاح میں گئے فرشتے آپ کے نام اعمال میں نکاح لکھے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے یہ بات نکاح کرنے کا، کہ جب بندے نکاح کرتا ہے تو جب تک کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہتی ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن کہ شرط یہ ہے جب بندہ نکاح کرے تو رسموں کی ادائیگی کے لیے نہیں کرے، جب بندہ نکاح کرے تو عیاشی کی نیت سے نہیں کرے، جب بندہ نکاح کرے تو اپنی شادی میں خرافاتوں کو خرافاتی کر کے غربا مساکین کو جلانے کی نیت سے نہیں کرے، جب بندہ نکاح کرے تو کسی جسموں کو کھیلنے کی نیت سے نہیں کرے، نفس کی تسکین کے لیے نہیں کرے، شادی میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنے جاگو منصب کو دکھانے کی نیت سے نہیں کرے، اپنے پراپرٹی کو ظاہر کرنے کی نیت سے نہیں کرے، شادی میں ناچ گانا ڈانس کر کے جو ہے اپنے شادیوں پہ خرافاتوں کو جو ہے دوسرے کو دکھا کر کے جلانے کی نیت سے نہیں کرے، بلکہ جب بندہ نکاح کرے تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرے، جب تک بیوی اس کے نکاح میں رہے گی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اس فرشتے اس کے حق میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نکاح کی۔ لیکن آج ہم شادی کو دیکھتے گئے، شادی کی محفل دیکھتے ہیں، کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ شادی سنت ہے، شادی کرنا نکاح کرنا سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت کو چھوڑ دے رغبت ظاہر کرے تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح تو سنت ہے لیکن گناہوں سے بچنا، ناچ گانے سے بچنا، میوزک سے بچنا، بے پردگی سے بچنا، اپنے حسن و جمال کو دوسرے غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنے سے بچنا، اپنے میک اپ کے ذریعے غیر محرم کو اپنی طرف مائل کرنے سے بچنا، یہ فرض ہے۔ ہم ایک سنت کو ادا کرنے کے چکر میں بے شمار فرض کام کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج دنیا بھر کی برائیاں ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں، ہماری شادی خانہ میں پائی جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا سننا، میوزک سننا حرام، میوزک سننا، گانا سننا حرام ہے۔ وہ جو انسان گانا سنے، میوزک سنے، کل بروز محشر ان کے کانوں میں جو ہے لوہا پگھلا کر کے ڈالے جائے گا، ان کے کانوں میں لوہا پگھلا کر کے ڈالے جائے گا۔ لیکن آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ ارے سنو، کچھ دیر کے موج مستی ہے، کچھ دیر کا انجوائے ہے، اس کے بعد تو سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہوگا بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں رہ کر کے موج کر لیتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے عیاشیاں کر لیتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے اپنے حسن کا نکھار کر لیتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے غیر محرم کے سامنے جو ہے جا کر کے ان سے مصافحہ ملاقات کر لیتے ہیں، اور کل بروز محشر جب رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ رب کے بارگاہ میں ہر بندے مومن کو حاضر ہوگا، اور جو شخص ایسا کرے گا، ایک بندے مومن کو مرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ملے گی، سب سے بڑا دولت، سب سے بڑی دولت جو ملے گی، سب سے بڑا انعام جو ملے گا وہ رب کعبہ کا دیدار ہے، رب کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ اور جو شخص ان چیزوں میں ملوث رہے گا رب قدیر کبھی بھی اس کو اپنا دیدار نصیب نہیں کرے گا، اور اتنی عظیم انعامات سے وہ شخص محروم رہے گا۔ اور یہ تو عورتیں تو کرتی ہی ہے، لڑکیاں تو کرتی ہی ہے، ہماری مائیں بہنیں تو کرتی ہی ہے، لیکن اس کے سپورٹ میں کون لوگ اترتے ہیں؟ ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے جیجا جی اور دیگر طرح کے جو خرافاتوں والے رشتے ہیں وہ ان کے سپورٹ میں اترتے ہیں۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو کہے کہ تو بے پردہ گھر سے نہیں نکلے گی تو کیا اس بیٹی کی مجال بے پردہ گھر سے نکلے گی؟
اگر کوئی بھائی اپنی بہن پر سختی کرتے ہوئے کہے تو بال کھلا نہیں رکھے گی، تو اس بہن کا مجال ہے کہ وہ بال کھلا رکھ کر کے اپنے حسن کو، اپنے بالوں کی رعنائیاں کو، اپنے بالوں کی سیاہی کو جو ہے غیر محرم پر ظاہر کر کے ان کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ساری کمیاں کن کی ہے؟ یہ ساری کی ساری کمیاں ہمارے ہاتھوں کی تھی۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے لوالد چھوڑ دیا۔ ان کی پرورش کرنا ہم پر فرض ہے، ان کو جو ہے شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہماری ذمہ ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو آزاد چھوڑتے ہیں، اپنی بیویوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، انہیں بے پردہ گھر سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ خود کو گناہوں میں ملوث ہو کر کے جہنم کے حقدار بنے گی، ساتھ ساتھ آپ کو بھی جہنم میں لے کر کے جائے گی، ساتھ ساتھ آپ کو بھی جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ ایک عورت جو ہے 3 سے 4 رشتے داروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ کیوں لے کر کے جائے گی؟ ایک باپ کو، بھائی کو، اپنے شوہر کو کیوں لے کر کے جائے گی؟ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو گھر سے بے پردہ گھر سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے، اپنی بیوی کو بے پردہ رہنے کا چھوٹ دیتا ہے، انہیں تنبیہ نہیں کرتا ہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کو بھی جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ وہ بہن جو کہ بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اور ان کا بھائی ان کو جو کہ چھوٹ دیتا ہے، انہیں تنبیہ نہیں کرتا ہے، وہ بہن اپنے بھائی کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کو جو ہے اپنی نظریں نہیں رکھتا ہے، اپنی بیٹی کو جو ہے شریعت کے دائرے میں نہیں ڈالتا ہے، تو وہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ کتنی بھیانک بات ہے کہ ہماری بیٹی جس کو ہم نے اپنے لاڈ پیار سے پال پوس کر کے بڑا کیا، کچھ دیر کی عیاشی کے لیے، کچھ دیر کے حسن و جمال کو جو ہے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے بے پردہ ہو کر کے غیر محرم کے سامنے آتے ہیں، اور ہم جو ہے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ شرم کی حد تو اس وقت پار ہو گئی جبکہ ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے ناچ کر رہی ہوتی ہے، گانے کے اوپر ڈانس کر رہی ہوتی ہے، اس کا باپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، دیکھو میری بیٹی کتنی پیاری ناچ رہی ہے، میری بیٹی کتنا خوبصورت ناچ رہی ہے، بالکل گانے کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، بالکل گانے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے حقوق کو ادا کر رہی ہے، بالکل گانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھیک اسی طرح ڈانس کر رہی ہے۔ ایک ماں دیکھتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے، ارے میری بیٹی تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ ایک بھائی دیکھتا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کر کے اپنے اسٹیٹس میں لگاتا ہے، از مائی سسٹر، یہ میری بہن ہے جو بے پردہ ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، گانے سن کر کے عیاشیاں کر رہی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کی جگہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی بچی جو ہے ان تمام تر برائیوں کو انجام دے رہی ہے جو کہ دوسرے قوم میں ہوا کرتی تھی، ان تمام تر خرافاتوں کو انجام دے رہی ہے جو دوسرے مذہب میں ہوا کرتی تھی، وہ تمام تر برائیاں آج ہمارے معاشرے کی بیٹی میں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کی بچیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی کمی کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی کمی نہیں ہے اگر ہم اپنے بچی کو جو ہے دین کی تعلیم دیں گے، اسلام سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، حق اور باطل کا پہچان کرائیں گے، انہیں بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کس کے سامنے جانا چاہیے کس کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کو شریعت مطالعہ کے سانچے میں ڈھالیں گے، دین اسلام کی پڑھائی کروائیں گے، اس کے بعد جو ہے اپنی بیٹیوں کے سامنے پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھ کر کے سنائیں گے، فاطمہ الزہرا کی سیرت سے ان کو آگاہ کریں گے،
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ان کو جو ہے سرشار کریں گے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لونڈے کے ساتھ جو ہے اپنی دوستی قائم کرے، یا ان کے ساتھ ان کے مذہب کو اپنا کر کے جھوٹی محبت کے چکر میں، جھوٹے عشق کے دعوے میں، جھوٹے پیار کے چکر میں اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ دین جو سلامتی والے دین ہے، وہ دین جو منور دین ہے، وہ دین جس کے بارے میں رب قدیر نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس مقدس دین کو چھوڑ کر کے ہماری بچیاں دوسرے مذہب میں جاتی ہیں جھوٹی محبت کے چکر میں۔ اب اگر اس دین کو وہ اپناتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا سران کو کیا ملتا ہے؟ تب اسی قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ، اسلام کے ماں سوا کسی دوسرے دین کو تلاش کرے، کسی دوسرے دین کو اپنانے کی کوششیں کرے تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور وہ جو ہے ایمان کی حالت میں جتنی نیکیاں کی ہوگی، جتنی کاریں خیر تمام کے تمام حالات کو برباد ہوتی جائیں گی۔ تو پسندیدہ دین جو ہے، بہترین دین جو ہے یہ دین اسلام ہے، لیکن ہماری بچیاں جو کہ محبت کے چکر میں دوسرے قوم کے ماننے والوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتی ہے، اور بعد میں دیکھنے کو کیا ملتا ہے، آپ نے بارہا سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، کبھی ان کو جو ہے کاٹ کے فریز کے حوالے کیا جاتا ہے، کبھی جانوروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کبھی ندی نالے میں اسے بہا دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے بالکل محبت کے جال بچھا کر کے ہمارے معاشرے کی بچیوں کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کو جو ہے اپنی جسم فروشی کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنے دوست و احباب کے ذریعے ان کے عزت کو سرچار کرتے ہیں، اس کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو قتل کر کے، اسے کاٹ کر کے، اسی کے اس کا گلا گھونٹ کر کے کبھی ندی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کبھی سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں، کبھی ڈرام میں بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی فریج میں رکھا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری قوم کی بچیاں سمجھنے کا نام نہیں لیتی، ہمارے قوم کی بچیاں سمجھنے کا نام نہیں لیتی ہے، یہ آ کر نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ سب انہیں سمجھاؤ، بولو یہ غلط ہے یا آپ غلط کر رہے ہیں، کسی غیر محرم سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کسی غیر مذہب کے ماننے والوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا کہیں گے جواب کیا ملتا ہے؟ وہ جن کو مارا ہوگا وہ ان کا عاشق ہوگا، ہمارا عاشق ایسا تھوڑی ہے، ہمارا محبوب ایسا تھوڑی ہے، ہمارا عاشق لاکھوں میں ایک ہے، کروڑوں میں ایک ہے، جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے جیسا مل پانا مشکل ہے، میں اس کے بنا رہ نہیں پاؤں گی، میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی، اگر ان کے علاوہ کسی اور سے ہماری شادی ہوئی تو میں خودکشی کروں گا۔ لیکن وہی عاشق شادی سے پہلے یہ ڈائلگ رہتا ہے، شادی سے پہلے ڈائلگ ان کا اس انداز میں رہتا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو ان کو جسم فروشی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، الگ سے کمرے لے کر کے اس کے عزت کو سرشار کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، اسے ٹھیکے پر رکھ دیا جاتا ہے، جب پھر تمام چیزوں سے ان کا جی بھر جاتا ہے، ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، ہم نے فلاں مذہب کے ماننے والوں کی بچی کی عزت کو جو ہے نیلام کر دیا، سرشار کر دیا، ان کے عزت کے ساتھ ہم نے کھیل لیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو کبھی پھانسی دے دیتے ہیں، یا تو کاٹ دیتے ہیں، یا تو جانور کے حوالے کر دیتے ہیں، یا تو اس کا گلا جان لیتے ہیں۔ لیکن ہماری بچیاں پھر بھی سمجھنے کا نام نہیں، اور یہ ساری کی ساری کمیاں جو پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری وجوہات جو پائی جاتی ہیں، صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے، صرف اور صرف دینی تعلیم سے واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ وجوہات وہ ہیں جو کمیاں کے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جو کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے اندر کی کمیاں کیا ہے؟
سب سے بڑی کمیاں ہمارے اندر کی یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو بے پردہ نکالنے کی اجازت دیتے ہیں. اپنی بچی کو ہر شخص سے دوستی یاری اور رشتے ناطے بنانے کی اجازت دیتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ جو ہے سب سے کثرت کے ساتھ پایا جا رہی ہے، فتنہ ہے جہیز. کس چیز کا؟ جہیز کا. ایک نیکوکار بچی جو کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے بڑی ہوئی، لیکن کہ اس کے باپ کے پاس مال و دولت نہیں، وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، وہ غریب گھرانے سے لاجاد گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ہم کسی نیکوکار سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، ازدواجی زندگی میں شامل ہو جائے. تو ان کے سامنے رکاوٹیں کیا تیار ہوتی ہے؟ ہمارے قوم کے نوجوان جو ہے ان سے اناپ شناپ اپنی جان کا سودا کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کی قیمت جو ہے اتنا لاکھ ہے، ہمارے جسم کی قیمت اتنا لاکھ ہے، ہم اتنا دہیز لیں گے، دہیز میں یہ سامان لیں گے، دہیز میں یہ چاہیے، دہیز میں وہ چاہیے. یعنی کہ خود کے دم پر کرنے کی اوقات نہیں. اگر اوقات کا ظاہر کرنا ہے تو دوسرے کے غریب کے زمین کو بیچ کر کے دہیز کی صورت میں اس سے رقم کو حاصل کرتی ہے. کسی بات کے غربت کا فائدہ اٹھا کر کے ان کے سکون کو بے سکونی میں تبدیل کر کے، ان کی چین کو بے چینی میں تبدیل کر کے، ان کے قرار کو بے قراری میں بدل کر کے ہم ان سے جو ہے اناپ شناپ قیمت مانگتے ہیں ان کے بیٹی کو اپنے گھر میں لانا. جس باپ نے اپنی بچی کو پیدائش سے لے کر کے ان کی جوانی تک ان کی پرورش کی، ان کے تمام ضروریات کو مہیا کرایا، پاس پول کر کے پوس پال کر کے آپ کے لائق بنایا، جب آپ کو لانے کی ضرورت ہوئی، اب جب آپ اس بچی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بچی کی قیمت مانگتے ہیں. ہم تمہاری بچی سے اس وقت شادی کریں گے جب تم ہمیں یہ گاڑیاں دو گے، یہ سامان دو گے، فریج چاہیے، کولر چاہیے، اے سی چاہیے، گھڑی چاہیے، ہاؤس چاہیے، ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری یہی وجوہات ہیں. ہماری قوم کی بچیاں جو ہے شریف گھرانے کی بچی جو کہ چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور برائیوں میں کبھی پڑنا نہیں چاہتی ہے، وہ بھی اپنی مجبوریوں کے تحت جو ہے کسی غیر مذہب کے مان اختراع رکھ جاتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کی ایک بچی بھاگی ہے تو اس کا گناہ ہمیں نہیں ملے گا، ہم اس کے ذمے میں نہیں آئیں گے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ویسا ہرگز نہیں. معاشرے کی ایک بچی کر بھاگتی ہے تو کسی ایک کی بچی نہیں گئے بلکہ کل مذہب کے ماننے والوں کی بچی گئے، پورے قوم مسلم کی بچی گئے. ایک مسلمان کی بچی غیر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ آگے قرار اختیار کرتی ہے تو پورے قوم کو اس میں تباہی ہے، پورے قوم کے ناک کٹنے کا عالم ہے، پورے قوم کی بدنامی ہے اور پورے قوم کے لوگ اس کے گناہوں پہ ملوث ہوئے. آج اگر آپ جو ہے کسی بچی کو دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں غلط کام کر رہی ہے، ہم اس کے مزے لینا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا سوچتے مزے لیتے ہیں؟ ہماری بچی تھوڑی ہے، جس کی ہے وہ جانے. اور اس کے مزے کس وقت میں لیتے ہیں؟ دوسرے کے پاس جا کر کے ان کی شکایتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں ارے فلاں کی بچی کو میں نے فلاں دن فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، فلاں کی بچی جو ہے فلاں کام کر رہی تھی، اس کی بیٹی جو ہے ایسا کام کر رہی تھی، ایسی تھی ویسی تھی، وہاں تھی یہاں تھی. یعنی کہ اس کو غلط کام میں ملوث دے کر کے ان کو تنبیہ کرنے کے بجائے روکنے کے بجائے سمجھانے بجھانے کے بجائے ہم اس کے باپ کی جو ہے عزت کو نیلام کرنے کے حربے استعمال کرتے ہیں، ان کے باپ کی عزت کو سرشار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کی بیٹی ہے، اس کی عزت کی نیلامی ہوگی، اس کی عزت کے داغدار ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کسی قوم مسلم کی ایک بچی دوسرے کے ساتھ واقع قرار اختیار کرتی ہے تو پورے قوم کی بدنامی ہے. وہ بچی کسی ایک وقت کی بچی نہیں ہے، پورے قوم مسلم کی بچی ہے. تو پورے قوم مسلم کی بچی ہے
تو ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے جب اپنے کسی مسلمان بہن کو دیکھے کسی برائیوں میں ملوث تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. اپنے کسی مسلمان عورتوں کو دیکھے کہ فلاں کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے اور وہ غلط ہے تو ضرور اس کے گھر والوں کو تنبیہ کرے. آپ کی بیٹی آپ کے گھر کی عورتیں جو ہے فلاں کے کلاس کے ساتھ جو ہے ایسا کرتا ہے. اور اس میں بھی فلاں دوسرے کسی غیر کے ساتھ افیئر چلنے کا جو ہے افیئر چلنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کیا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی تعریف دوسرے گھر کے مردوں کے پاس کرنا. اپنے گھر کے عورتوں کی تعریف دوسرے گھر کے مردوں کے سامنے کرنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا جملہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی تعریف کسی غیر محرم عورت کے سامنے نہ کریں. عورتیں بیوی اپنی شوہر کی تعریف، وائف اپنے ہسبینڈ کی تعریف، زوجہ اپنی زوج کی تعریف کسی غیر محرم کے سامنے نہ کرے. اس لیے کہ جب بیوی اپنی شوہر کی تعریف کسی غیر مرد کے سامنے کرے گی، کسی غیر عورت کے سامنے کرے گی تو اس عورت کے دل میں اس کا خیال آئے گا. اس عورت کے دل میں اس کا خیال آئے گا. اس عورت کے دل میں اس کی محبتیں پیدا ہوگی، اس کی چاہتیں ابھرے گی، اس کے الفت میں وہ گرفتار ہوگی. جب اس کے الفت میں گرفتار ہوگی اس کی یادیں اس کے قلب و جگر میں بسیں گے. جب یادیں قلب و جگر میں بسے گی پھر وہی عورت اس کے شوہر کے ساتھ اپنا چکر چلانا چاہے. وہی عورت ان کے شوہر کے ساتھ اپنا افیئر چلانے کی کوشش کرے گی. اس کے اس کا ہسبینڈ اتنا اچھا شامل ہوگا. اور مردوں سے بھی کہا گیا کہ کوئی مرد اپنی